28 رجب کو روانہ ہونے والا قافلہ جب ایسی سرزمین پر پہنچا جہاں رہواروں حسین نے جانے سے انکار کیا، امام حسین علیہ السلام نے پوچھا یہ کون سی سرزمین ہے؟ جواب ملا یہ ماریہ ہے، پھر جواب ملا یہ نینوا ہے۔ امام حسین پوچھتے رہے، لوگ بتاتے رہے۔ ایک بزرگ نے کہا اس زمین کا نام کربلا بھی ہے۔ بس یہ سنتے ہی امام حسین علیہ السلام نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب امام حسین علیہ السلام کو کربلا کا تعارف کروایا گیا تو آپ نے فرمایا اب اترو، یہیں پر ہماری سواریاں رکیں گی، یہیں پر ہمارا خون بہایا جائے گا، یہاں پر ہماری حتہ کی حرمت ہوگی، خدا کی قسم یہاں ہمارے مرد قتل کیے جائیں گے، اور خدا کی قسم یہاں ہمارے بچے ذبح کیے جائیں گے، اور خدا کی قسم یہی ہماری قبر زیارت گاہ بنے گی۔ ناظرین، اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے صدا دی عباس خیمے یہیں نصب کر دو، یہی کربلا ہماری منزل ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہا حسین یہ کیسی سرزمین ہے جس کی مٹی سے مجھے آپ کے لہو کی خوشبو آ رہی ہے؟ اس پر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بہن زینب، نانا کا وعدہ پورے کرنے کا وقت آ گیا ہے، یہی کربلا ہمارا منزل ہے۔ ناظرین، خیمے نصب ہو گئے اور قبیلہ بنی اسد کو بلایا گیا۔ سب سے پہلے قبیلہ بنی اسد کے مرد آئے جنہیں امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ زمین کربلا ہم نے تم سے خریدنی ہے، مگر ہم اسے تمہاری ابا کر رہے ہیں، بس ہماری کچھ باتیں سنتے چلو۔ امام حسین علیہ السلام نے بنی اسد کے مردوں سے کہا کہ دیکھو عاشورہ کے بعد ہماری لاشیں بے گور و کفن ہوں گی، تم ایسا کرنا کہ ہماری لاشوں کو دفن کر دینا۔ جب قبیلہ بنی اسد کے مرد جانے لگے تو امام حسین علیہ السلام نے کہا اپنی عورتوں کو بھیجو۔ قبیلہ بنی اسد کی عورتیں تشریف لائیں اور زینب سلام اللہ علیہ کو سرہانے کھڑا کیا اور کہا اے بنی اسد کی عورتوں، جب عاشورہ کے بعد ہمارے لائے بے گور و کفن ہوں تو تم ایسا کرنا، اگر تمہارے مرد ہمیں دفنانے نہ آئیں تو تم پانی بھرنے کے بہانے آنا اور ہماری لاشوں کو دفن کر دینا۔ اس کے بعد بنی اسد کی عورتوں کو کہا اپنے بچوں کو بھیجو، اور گود میں علی اصغر کو لے لیا اور انگلی جناب سکینہ کو تھما دی اور کہا اے بنی اسد کے بچوں، اگر تمہارے ماں باپ ہمیں دفن نہ کریں تو ایسا کرنا کہ کربلا میں کھیلتے ہوئے آنا، اور کھیل ہی کھیل میں تھوڑی سی مٹی کبھی میری لاش پہ، کبھی اصغر کی لاش پہ اور کبھی اکبر کی لاش پہ ہمارے بے گور و کفن جسموں پر ذرے سی خاک ڈالتے رہنا اور کھیلتے رہنا، اس سے ہماری لاشیں بھی دفن ہو جائیں گی اور تمہاری کھیل بھی بن جائے گی۔ اس کے بعد جب یہ سب لوگ چلے گئے تو آپ نے عباس سے کہا عباس کاغذ قلم لاؤ، مجھے ایک خط لکھنا ہے۔ جب آپ خط لکھنے لگے تو سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، اس کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون لکھا۔ آپ نے لکھا کہ حبیب سلام ہو تم پر، شاید تمہیں معلوم نہیں کہ 2 محرم سے کربلا ہم پہنچ چکے ہیں، میرے ساتھ اس عالم غربت میں میرے اہلیہ خانہ اور بچے بھی ہیں، ہمیں چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر لیا ہے۔ اگر بے وطنوں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو عصر عاشورہ سے پہلے کربلا پہنچ جانا، ورنہ عصر قیامت ملاقات ہوگی۔ یہ خط آپ نے اپنے بچپن کے ساتھی حبیب کو لکھا۔ ناظرین، خط لکھنے کے بعد جب آپ نے میدان کی طرف دیکھا تو لشکر یزید کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ علی کی بڑی بیٹی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا اضطراب بڑھتا جا رہا ہے۔ مولا حسین علیہ السلام کو بلوایا، حسین آئے اور سیدہ فرماتی ہیں میرے بھائی، کیا آپ کی نصرت کے لیے کوئی نہیں آئے گا؟ واضح رہے کہ کوفہ میں شہادت مسلم ابن عقیل کے بعد ابن زیاد نے کرفیو نافذ کر دیا، داخلی و خارجی راستے سیل کر دیے۔ عرب میں دستور تھا جب کسی کو خط لکھتے تھے اور اگر باپ کا نام ساتھ ہو تو مطلب خوشی کی خبر ہے، اور اگر ماں کا نام ساتھ ہو تو اچھی خبر نہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے جب اپنے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا، اگر اس خط کے آخر میں غور کیا جائے تو امام حسین علیہ السلام نے آخر میں ابن علی نہیں لکھا، آپ نے ابن فاطمہ سلام اللہ علیہ لکھا ہے۔ حبیب ابن مظاہر کوفہ کے حالات سے باخبر تھے۔ گھر آئے کہ تھوڑی دیر میں دروازے پہ دستک ہوئی۔ حبیب نے پوچھا کون ہے؟ جواب ملا قاصد حسین علیہ السلام ہوں۔ دروازے پہ آئے حبیب قاصد سے خط لیا، کھولا اور پڑھا، آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ حبیب کی زوجہ نے پوچھا کہ کس کا خط ہے؟ کہا میرے آقا و مولا کا خط ہے، اپنی نصرت کے لیے بلایا ہے۔ حبیب کی زوجہ غمگین ہوئی اور کہتی ہے کیا ارادہ ہے؟ حبیب کہتا ہے کہ سوچتا ہوں اگر چلا جاؤں تو بیوہ ہو جاؤ گی اور کوفہ کے حالات بھی بہتر نہیں۔ ناظرین، اتنا سننا تھا کہ حبیب کی زوجہ نے کہا کہ تم گھر میں بیٹھو اور سوچتے رہو، میں جاتی ہوں۔
اپنے مولا و آقا کی نصرت کے لیے۔ حبیب آگے بڑھے زوجہ سے کہتا ہے بس تجھے آزما رہا تھا۔ پھر اپنے غلام کو بلایا اور کہا کہ گھوڑے لے کر کوفہ کے باہر فلاں مقام پر میں انتظار کر رہا ہوں۔ غلام چلا گیا۔ حبیب اپنی زوجہ سے رخصت ہوا اور ادھر غلام گھوڑے سے کہہ رہا تھا بس کچھ دیر اور انتظار کر، اگر میرا مالک نہ آ سکا تو میں تجھ پر سوار ہو کر مولا کی نصرت کے لیے چلا جاؤں گا۔ ناظرین، حبیب پہنچے، سوار ہوئے، کربلا آمد ہو گئی اور لشکر حسینی میں مرحبا کی صدائیں بلند ہوئیں۔ علی کی بڑی بیٹی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے کہا فضا دیکھ کیا ماجرا ہے۔ فضا نے کہا آقا زادی حبیب ابن مظاہر مولا کی نصرت کے لیے آیا ہے۔ سیدہ نے کہا کہ فضا میرا سلام پہنچا دے اور کہنا کہ اے بھائی حبیب ابن مظاہر تجھے تیری بہن زینب نے سلام کہا ہے۔ فضا نے حبیب کو سلام پہنچایا، اتنا سننا تھا۔ حبیب نے امامہ سر سے پھینکا۔ حبیب کہتا ہے کہ میرے اللہ آل محمد پر یہ وقت آ گیا، آقا زادی غلام کو سلام کہہ رہی ہے۔ اس کے بعد وہ رونے لگا اور روتے روتے گھوڑے سے گر پڑا، اور 3 محرم الحرام کو عمر ابن سعد ملعون کوفہ سے 4000 لشکر لے کر کربلا پہنچ گیا تاکہ امام حسین علیہ السلام کو قتل کر سکے۔